سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یہ آیت نمبر 102 تک ہمارا درس ہو چکا ہے بھائی. یہودی جادو کیا کرتے تھے، سحر کیا کرتے تھے. آج بھی یہودی بہت زیادہ جادو کرتے ہیں، اور یہودیوں نے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا، اور اس جادو کا اثر ہو گیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس جادو کرنے والے، اس کا نام تھا لبید ابن عاصم، یہودی تھا بہت بڑا، اور اس ظالم نے جادو کیا تھا. وہ کچھ چیزوں پر پڑھ کے، کچھ گرے لگا کر کے، کچھ اس طرح ایک کنویں میں ڈال دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے نکلوایا، اور پھر یہ آخری جو 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ آپ پڑھتے تھے تو اللہ نے رحمت فرمائی اور جادو کا، سحر کا اثر ختم ہو گیا. تو یہودی جادو کرتے تھے، اور جادو کرنے والا یہ کافر ہو جاتا ہے، یار اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا. اسی سے بھائی یہ بھی یاد رکھو، عقیدے کی بات ہے، یاد رکھنی چاہیے. یہ جو اپنے آپ کو نجومی کہلاتے ہیں، نجومی، کہ تیری تقدیر میں، قسمت میں یہ لکھا ہے، اور ہاتھ دکھاؤ اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ غیب کی خبریں بتانے والا یہ بھی شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے. اور اس کے پاس جانے والا کہ میں جا کے معلوم کروں میری قسمت میں کیا ہے، میری نوکری لگے گی نہیں لگے گی، فلاں ہوگا نہیں ہوگا، یہ اس بات، یعنی اس کو عالم الغیب سمجھنے والا جو جاتا ہے، جو نجومی کے پاس جاتا ہے، اس کے متعلق شریعت کا حکم ہے کہ جو چلا جائے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اس کا 40 دن تک اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. جب تک وہ توبہ نہ کرے، سچی توبہ نہ کرے. تو ایسا نجومی، یا ایک ہے میرے بھائی اور عزیزو، بات سمجھا کرو، ایک ہے استخارہ. استخارہ کسی عالم سے، کسی عالم دین سے استخارہ نکلوانا، یا خود استخارہ کرنا اپنی شرائط کے ساتھ. یہ بھی یاد رکھو، اس کی بھی شرائط ہوتی ہے. وہ استخارہ، وہ تو اللہ سے مانگنا ہے نا، یا اللہ یہ جو میں کام کرنے والا ہوں، یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، اللہ تو میری رہنمائی فرما. تو یہ تو اللہ سے رہنمائی مانگنی ہے نا، اس میں کوئی قباحت نہیں. اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ یا تو خواب میں اس کو کوئی اشارہ ہو جاتا ہے، اور یا پھر خواب نہ آئے تو اس کا دل جو ہے نا، وہ اسی طرف مائل ہو جاتا ہے جو راہ حق کا ہوتا ہے، جو صحیح ہوتا ہے اس کا دل ادھر مائل ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن استخارہ بھی، اس کی بھی شرائط ہے. استخارے کے ساتھ ساتھ دوسری بات یاد رکھو بھائی، ایک ہوتا ہے استشارہ، ایک ہے استخارہ اور ایک ہے استشارہ. استخارہ بھی ٹھیک ہے، لیکن استشارہ کا مطلب ہے کسی مخلص سے مشورہ کر لے. استخارہ تو خواب کی چیز ہے نا جی، ذہن کی بات ہے، خواب ہے، لیکن کسی سے مشورہ کرنا بھی ضروری ہے. فرمایا جو استخارہ کرے اور پھر استشارہ بھی کرے، مشورہ بھی کرے، ایسا آدمی خائب و خاسر نہیں ہوتا. اللہ سے بھی مدد مانگی، اور پھر اپنے کسی مخلص سے بھی پوچھ لیا کہ جی میں یہ کام کرنے والا ہوں، میں نے تو استخارہ کیا جی، مجھے تو ایسے نظر آیا، ایسے نظر آیا، یہ ہوا وہ ہوا، اب میں کروں یا نہ کروں. اب بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ مشورہ بھی دے دیں کہ اس میں کیا صورت ہے. تو مشورہ بھی انسان کر لے نا جی.
تو پھر بات ٹھیک رہتی ہے. کیونکہ استخارہ کرنے والے جو ہم لوگ ہیں نا جی، میں اپنا عرض کرتا ہوں، ہمارے کیا استخارے ہیں بھائی؟ آج تو گلی گلی میں استخارے کے دفتر کھلے ہوئے ہیں. آج تو جناب ٹی وی پر استخارے ہوتے ہیں، ٹی وی پر مراقبے ہوتے ہیں، ٹی وی پر اندازہ لگاؤ کی حالت ہوگی ہے. اللہ اکبر. ہمارے حضرت رحمت اللہ تعالی نے ابا جی، ہمارے ابا جی آخر عمر میں اگر کوئی عرض کرتا ہے کہ حضرت استخارہ فرماتے، بھائی اب میں استخارہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے گہری نیند نہیں آتی. جب تک گہری نیند نہ آئے نا بندے کو، بندہ کچھ جاگ رہا ہو، کچھ سو رہا ہو، ٹھک ٹھک ہو جائے، اٹھ جائے، تو استخارہ ٹھیک نہیں ہوتا. حضرت پھر استخارہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ میں عمر زیادہ ہو گئی ہے، گہری نیند مجھے نہیں آتی، اس لیے اب میں استخارہ نہیں کر سکتا. اب اندازہ لگاؤ، جن کو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یا ان کی مبارک سیرت کا پتہ ہے، اب یہیں سے اندازہ لگا لو کہ استخارہ پھر کون کر سکتا ہے بھائی؟ آج کل تو ہر ایک نے دکان کھولی ہوئی ہے نا، اس لیے ہر ایک تو استخارہ کر بھی نہیں سکتا. اور جب استخارہ کرے گا بھائی تو وہ جسے کہتے ہیں اتھینٹک 100% بھی نہیں ہوگا. اس لیے ساتھ مشورہ بھی ضروری ہے، اور مشورہ بھی کسی مخلص سے اور اسی کی لائن سے جو اس لائن کا آدمی ہو. اب بھائی اگر ہمیں کوئی آ کر کے کہے، ہم مولوی لوگ ہیں، ہمیں کوئی کہے کہ جی آپ مجھے مشورہ دیں کہ آئندہ میں آلوؤں کی کون سی پنیری لگاؤں، وہی ہمیں کیا پتہ آلوؤں کا؟ ہم اس میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک آدمی بہت عالم ہوگا، نیک ہوگا، متقی ہوگا، لیکن وہ مشورہ تو اسی چیز کا دے گا نا جس چیز کا اس کا میدان ہے. اب ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں گندم کون سی اچھی ہے، فلاں اس کو کہا جی فلاں مولوی صاحب مشورہ دیتا ہے جی تم نے یہ کرنا ہے، پھر نقصان. بھائی مشورہ بھی اس فیلڈ والے سے لو، اس میدان والے سے لو جس کو اس کا پتہ ہے، وہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے. بہرحال یہ جو نجومی وغیرہ ہوتے ہیں بھائی، اس چیز پر یقین رکھنا، اعتماد رکھنا، یہ انسان کو دین سے فارغ کر دیتا ہے. اس لیے کہ علم غیب یہ فقط اللہ کا خاصہ ہے، کسی بندے کو کوئی پتہ نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سڑکوں کے کنارے پر بیٹھے ہوتے ہیں نجومی، لکھا ہوتا ہے قسمت کا حال بتانے والا. کیا ہوتا ہے؟ اب تو کافی عرصہ ہم نے دیکھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو سڑکوں پر بیٹھے ہوتے تھے، کسی جگہ طوطا توپ چلاتا ہوتا تھا، طوطا توپ چلاتا ہے. کسی جگہ بہت سارے لفافے پڑے ہوتے تھے تو طوطا جا کر کے ایک لفافہ اٹھا لاتا تھا، وہ کھول کر کے اس آدمی کو بتاتا تھا تیری قسمت کا یہ حال ہے. یعنی جس کو اپنی قسمت کا نہیں پتا کہ مجھے آج پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، آج میری دکان چلے گی کہ نہیں چلے گی، آج میں 5 پیسے کر کے کتنا کروں گا، اس کو اپنا نہیں پتا، تو لوگوں کی قسمت کا حال بتاتا ہے. اندازہ یہ حالت ہے. ایک مشہور نجومی ہے آپ کے علاقے کا ہی ہے، وہ اور کچھ اور تھے، اب میں ساری تفصیل نہیں عرض کر سکتا، اچھا نہیں لگتا. وہ جوا کھیل رہے تھے، اوپر پڑ گیا چھاپا. جو SHO تھا اس وقت بڑا سخت تھا، اس نے پکڑ کر کے ان کو جناب مرغا بنایا بازار میں اور ان کو مارا. اور خاص کر وہ جو مشہور نجومی تھا نا، اس کو مارتا اور اس کو کہتا، اور تو نجومی بڑھنا تے کو پتہ نہیں کہ آج میں کو پکڑ لی سی تھے کہ میں کو مار سی ہے. یعنی تم نجومی بن کر کے لوگوں کی باتیں بتاتے ہو تو تمہیں اتنا ہی پتہ تھا کہ آج چھاپا پڑے گا اور تھانے دار مجھے چھتر مارے گا. تو کہتا بھائی باپ، اب تو یہ پیسے کمانے کے لیے ایک ڈھنگ بنایا ہوا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے. تو یہ یاد رکھو، سحر، جادو ٹونا، یہ غیب کی باتیں بتانا، یہ قسمت کا حال بتانا، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کے منافی ہیں. ہاں، دعا کرانا، صدقہ کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، کوئی کاروبار کرو تو جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھو، اللہ سے مانگو، یہ سب برحق ہے، اس میں کوئی نہیں ہے.
لیکن ان جادو وغیرہ سے سختی سے منع کیا ہے۔ بعض جادو کرتے ہیں ظالم اور بڑا غلط قسم کا جادو کرتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جادو برحق ہے، جادو برحق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی جادو شادو نہیں، یہ بھی غلط ہے، لیکن جادو کون کر سکتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے۔ آج کل تو میں نے عرض کیا نا، ہر ایک الٹا سیدھا کوئی بنائی وہ دوسری کیا ہوتا ہے اس کا، یہ کوئی گڈی بنائی کپڑے کی، اس میں سوئیاں ٹونک کر کے دے دی، ہاں یہ دب چھوڑ، اور فلانی عورت مر ویسی ہے، فلانے نہیں ہے ویسی ہے، یہ سب نمبر 2 کام ہوتا ہے، یاد رکھو۔ جادو کرنا کو آسان کام نہیں ہے، جادو برحق، لیکن ہر ایک جادو کر بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی بسا اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں نہیں چھوٹی چھوٹی گھروں میں جو ہمارے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ مثلا بعض عورتیں آتی ہیں نا کہ قاضی صاحب ہمارے گھر کے باہر جی میں جب اٹھی نا تو گوشت پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا پھر کیا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہ جی پتہ نہیں کون ساٹ گیا، میں کہا وہ گوشت پر کتا پاچ کتے کل ختم ہو گئی۔ البتہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ کون گوشت پھینکتا ہے تو اس سے کہو بھائی تھوڑا تھوڑا گوشت نہ پھینکو، ہمارے قاضی صاحب کے گھر میں 10 کلو خالص بکری کا گوشت لا کے رکھ جایا کرو، ہم پکا کے کھایا کریں گے۔ ہاں کبھی گوشت کسی چھٹکڑی ہے، کسی نے کہا تو حلال گوشت تازہ گوشت بے شک لے لیا کرو، 10 کلو لو 15 کلو لو، ہمارے گھر دے جایا کرو، ہم پکائیں گے طلباء کو کھلائیں گے، آپ حضرات کی دعوت کریں گے، انشاءاللہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعض عورتیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بھی یاد رکھو کہ یہ ساری نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں، اور بندہ جتنا ان میں کھبتا ہے نا جی، گہرائی میں جاتا ہے نا، اتنا پریشان ہوتا ہے۔ اور جو ویسے ہی کر کے پھینک دے، چلو جی دفع کرو، خون کے چھینٹے اوپر سفیدی کر دو، فلانا ہو گیا، یہ ختم، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس کو دماغ پر ڈال لینا، وہ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ بیان فرمایا کرتے تھے، ایک بندہ اسی طرح بس فیس لینے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے تعویذ کر کے دیتا تھا، تو الٹے سیدھے تعویذ کرتا اور یہ کہہ دیتا کہ یہ تعویذ اندھیری رات میں، سیاہ رات ہو، آسمان پر بادل ستارے بھی نہ ہو، چاند بھی نہ ہو، اور قبرستان میں جا کے کسی قبر کے پاؤں کی طرف چھوٹا سا گڑھا کھود کے یہ تعویذ وہاں دبا دینا، لیکن کالے کتے کا خیال نہ کرنا، کالے کتے کا خیال نہ کرنا، یہ یاد رکھنا، تیرا کام ہو جائے گا۔ اب بھائی یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو جس کام سے منع کرو نا وہ ضرور اس کے ذہن میں آتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اب بھائی آپ اندازہ لگاؤ، اندھیرا ہو، آدھی رات ہو، سیاہ رات ہو، اور بندہ اکیلا قبرستان میں جائے اور پھر قبر کے پاؤں کی طرف گڑھا کھودے اور اس کو کالے کتے کا خیال نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ تعویذ اب کام ہونا نہ ہونا تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نبی، کام ہو گیا تو وہ شرینی لے کے آ جاتا، واہ جی واہ واہ جی حضرت جی زبردست تعویذ ہے، میرا کام تو ہو گیا۔ اور اگر کام نہ ہوتا اور وہ کہتا جی تم فیس بھی دی ہے، یہ وہ اتنا کہا اور کام تو نہیں ہوا، تو وہ کہتا کہ کالے کتے نے خیال تو نہیں کیتے، کالے کتے نے خیال تو نہیں کیتے، تو بندہ سوچتا ہے جھوٹ تو نہیں بولنا، کھنا یوں تو میں خیال آ گیا کہ پھر کہ تو تیرا کام ہو گئے، چل چھٹی کر۔ ایک نے بورڈ لگایا ہوا تھا 500 روپے فیس اور شرطیہ فائدہ ہوگا، شرطیہ 500 روپے۔ ایک آدمی چلا گیا جی میرا فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ بھائی تم نے پڑھا نہیں، میرا تو فیس ہے 500 روپے کو۔ اس نے 500 روپے دے دیا، تعویذ لے گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ آیا بڑے غصے میں، اس نے کہا جی آپ نے بورڈ لکھ کر کے لگایا ہوا یہ ہے کہ بھائی 500 روپے فیس ہے اور شرطیہ فائدہ ہوگا، تو کہتا فائدہ ہوا ہے نا؟ اس نے کہا کدھر فائدہ ہوا؟ اتنے دنوں سے میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، انتظار میں ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
اس نے کہا بے وقوف اس بورڈ کو پڑھو نا، اس پر میں نے لکھا ہے 500 روپے فیس ہے، شرطیہ فائدہ ہوگا۔ میں نے یہ تھوڑا لکھا ہے کہ تمہیں فائدہ ہوگا کہ مجھے فائدہ ہوگا، مجھے فائدہ ہوا ہے نا، تم 500 روپے دے گا تو میرا فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے یہ تھوڑا لکھا تھا کہ تمہیں فائدہ ہوگا یہ تو میں نے لکھا تھا شرطیہ فائدہ ہوگا، تو مجھے فائدہ ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بھائی، جب ہمارے لیے خود قرآن و مجید میں دعائیں موجود ہیں، احادیث میں دعائیں موجود ہیں، علماء باعمل موجود ہیں، اور یہ تعویذ دام درود حق ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، یہ ضرور یہ تو حدیث میں موجود ہے بھائی۔ اور آخری 2 صورتیں بھی تو تعویذ ہے نا، اعوذ برب الفلق، قل اعوذ یہ تعوذ، یہ تعویذ ہے، قل اعوذ تعویذ تعوذ، یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں نا، تو یہ بات نہیں ہے، بات یہ غیر شرع۔ ایک آدمی خود بے عمل ہے، بد عمل ہے، تو وہ اس کے کیا فائدہ ہوگا بھائی، اس سے کیا یعنی خیر کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ چیزیں برحق ہیں، لیکن سحر جادو کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، اور اسی طرح نجومی جو ہے وہ اس کی باتیں بھی غلط، اس کے پاس جانے والے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ امہات المومنین کا ذکر خیر ہو رہا تھا بھائی، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات تھی بھائی؟ 11۔ ان 11 میں سے آپ کے سامنے کتنی فوت ہو گئی تھی؟ 2۔ کون کون سی؟ جی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری جی زینب بنت خزیمہ، ماشاءاللہ، یہ 2 فوت ہو گئی تھی۔ زینب نام کی 2 تھی، ایک زینب بنت خزیمہ، ایک زینب بنت جحش۔ یہ حالات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب 9ویں نمبر پہ ہے بھائی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ابو سفیان وہ ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ہیں، اور یہ ابو سفیان پہلے اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ اسلام لے آئے، صحابی بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز بخشا کہ جو آج ابو سفیان کی حویلی میں پناہ لے لے، محمد کی طرف سے بھی اس کو پناہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ صحابہ کے نام اور یہ چیزیں عقیدے یاد رکھا کرو۔ آج ہم پروپیگنڈے میں کیوں متاثر ہیں؟ ہم نے ان چیزوں کو سنا ہی نہیں، ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے نا، اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے ہیں، اسلام میں پھر آپ کی خدمات ہیں، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ اللہ نے فرما دیا من اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ تعالی ہمیں قرآن ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی ہم مسلمان اللہ کے کلام پر یقین رکھتے ہیں، باقی کتابوں میں کیا ہے، آگے پیچھے کیا ہے، جس نے جو لکھ دیا ہے بھائی، پہلی چیز اللہ کا کلام ہے، ہمیں اللہ کے کلام پر یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کُلًّا وعد اللہ الحسنی، جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، پہلے دشمنیاں کی، مقابلے کیے، قتل و غارت گری ہوئی، جہاد ہوا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی نا بھائی، لیکن انجام جو ہے نا، یہ یاد رکھو، انجام آخر پر ہوتا ہے، جو انجام ہوتا ہے نا، فیصلہ اس پر ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ پھر حضرت ابو سفیان بھی صحابی بن گئے۔ ان کی صاحبزادی ہیں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام ہے رملہ،
رملہ بنت ابی سفیان، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ یہ اپنے شوہر عبید اللہ بن جحش اسدی کے ساتھ حبشہ کے حلیف بنی امیہ کے ساتھ وہاں ہجرت کی۔ حبشہ میں ان کے ہاں حبیبہ پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے پھر ان کا نام ام حبیبہ ہو گیا۔ عبید اللہ بن جحش نے اسلام کی حالت میں ہجرت کی، لیکن وہاں حبشہ میں جا کر کے وہ عیسائی ہو گیا تھا، اسلام چھوڑ دیا اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہی رہیں، انہوں نے شوہر کی بات نہیں مانی، انہوں نے نصرانیت اختیار نہیں کی اور یہ مسلمان ہی رہی، حبشہ میں اسلام پر ہی قائم رہی۔ نجاشی جو حبشہ کا مسلمان بادشاہ تھا، نجاشی مسلمان ہو گیا تھا، اور اسی نجاشی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ مدینہ منورہ میں ادا فرمایا تھا، وہ تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ نجاشی نے پیغام بھیجا حضور کی طرف کہ آپ ام حبیبہ سے نکاح فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما دیا، فرمایا ٹھیک ہے۔ نجاشی نے 400 دینار حق مار دے کر کے ان کا نکاح کر دیا۔ ان کے ولی کون تھے؟ ولی کا ہونا ضروری ہوتا ہے نا، تو ان کے ولی تھے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے ولی تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ آپ رضی اللہ عنہ کے چچزاد بھائی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ولیمہ کے لیے گوشت تیار کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرجیل ابن حسنہ کو بھیجا کہ وہ ان کو مدینہ منورہ لے آئیں۔ نکاح تو ہو چکا تھا، حضور نے اپنے صحابی شرجیل ابن حسنہ کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور ام حبیبہ کو لے آؤ، چنانچہ یہ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سن 6 ہجری میں شادی فرمائی اور یہ 40 سال کی عمر میں دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ یہ ہماری اماں ہیں ام حبیبہ، نام ہے رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ماؤں کی عقیدت نصیب فرمائے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ ان سے ہمارا جو تعلق ہے نا جی، ازواج مطہرات ہوں، بنات نبی ہوں، صحابہ کرام ہوں، ان سے ہماری محبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ یہ ام المومنین کیوں ہیں؟ حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ ابوبکر صدیق افضل کیوں ہے؟ حضور کے سسر ہے۔ عمر فاروق سے محبت کیوں ہے؟ حضور کے سسر ہے اور صحابی ہیں۔ عثمان اور علی سے محبت کیوں ہے؟ حضور کے داماد ہیں۔ تو اصل چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آج کون سا دن ہے بھائی؟ سید الایام، ماشاءاللہ۔ آج کیا کام کرنے ہیں بھائی؟ جلدی جلدی بولو، دعا کریں، شاباش۔ سورۃ کہف پڑھنی ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، درود شریف کی کثرت کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اور چھٹا کام جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلیں آسان فرما، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔